شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کے دن صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ دوران ویڈیو ہی مشکلات ختم نہ ہوئی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ 1.25 لاکھ اولیاء، بزرگوں، ہستیوں کا آزمایا عمل۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے، یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں، اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں، جن میں چند ایک آج ہم ذکر کریں گے۔ رب کے پیارے حبیب، حبیب لبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مومنین میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں، تیبی نے کہا، لوگوں میں سے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بہتر قرآن کی تعلیم دینا اور اس کو سیکھنا ہے۔ اسی حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے حجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے۔ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یاد کی، کوئی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا نویس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے یوں بلائے جائیں گے کہ سورۃ البقرہ و آل عمران آگے آگے ہوں گے، گویا سفید بادل یا کالے شامیانے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا، گویا وہ صف بستہ پرندوں کی 2 ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی۔ اس حدیث کے آخری حصے 2 ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سے جھگڑ کر اپنے قاری، عاملین و عالمین کو بخشوائیں گی۔ قرآن حکیم اور اسے پڑھنے سمجھنے والوں کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں، موصب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب،
اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تما کی سی ہے اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید و آس کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی و جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا حرف تو کیا ایک نقطہ بھی آلودہ تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ و قراء اور علماء و مفسرین پیدا کر دیے ہیں جن کا شب و روز قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بھلا ان افراد کے مقام و مرتبہ تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتے ہیں اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا،
شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں۔ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، جس میں موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، 7 بلند و بالا تہ بتہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسان کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ فراغی رزق کے لیے، ثواب کے علاوہ رزق کی فراغی کے لیے ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورۃ ملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں
حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر ایک بار سورۃ الملک پڑھے، سورۃ الملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے مقاصد اور خواہشات کی تکمیل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بتائے گئے طریقے کے مطابق اس سورت کی تلاوت کیا کریں۔ اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور روز محشر یہ سورت انسان کی شفاعت کا باعث بنے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو اپنی صبح و شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو تو ایسا کر۔ پھر فرمایا، اے بیٹے، یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا یہ نہیں پتا، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ جاتے تھے؟ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے منہ پر پھلگے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ ایک تو 3 دن بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اسی طرح ملک شام کی ایک غار میں ایک درویش ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس کا نام خدا دوست تھا۔ دنیا کے جھگڑوں سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا اور اس کی قناعت اور بے نیازی کو دیکھ کر سبھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور عقیدت کے پھول اس کے قدموں پر نچھاور کرتے تھے۔ اس علاقے کا حاکم ظالم تھا اور لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ یہ حاکم بھی کبھی کبھی خدا دوست کی زیارت کے لیے جاتا تھا، لیکن وہ مرد خدا کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ ایک دن حاکم نے شکایت کی، کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں لیکن آپ نفرت سے میری طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مانا کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں لیکن عزت میں کسی درویش سے کم نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے کوئی امتیازی سلوک کریں، تاہم اتنی توقع ضرور کرتا ہوں کہ آپ عام لوگوں جیسا سلوک میرے ساتھ کریں۔ خدا دوست نے جواب دیا کہ اے حاکم، کان کھول کر سن لے کہ اللہ کی مخلوق تیرے ظلم سے تجھ سے نالاں ہے۔
اگر تو اللہ کے بندوں کا دشمن ہے تو میں تیرا دوست کیسے بن سکتا ہوں؟ اور اگر میری تیری دوستی کی کوئی راہ نکل بھی آئے تو اس کا کیا علاج کہ خدا تجھے دشمن سمجھتا ہے؟ اور اگر خدا سے دوستی رکھنے والے کی اگر کھال بھی ادھیڑ دی جائے تو وہ دوست کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے چلا جا اور احسان اور رحم پر کمر باندھ تاکہ خلق خدا تیرے حق میں دعا کر سکے۔ بڑے چھوٹوں پر زور نہ دکھا کیونکہ زمانہ ایک جیسا نہ رہے گا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ لوگوں پہ ظلم نہ گرا کیونکہ اگر کبھی تو گر گیا تو لاچار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا انسان کا اصل مقصد زندگی کہ جس کی خاطر انسان کو بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، انسانیت کی فلاح اور اس کی خدمات کے لیے مسلمان کو ہر وقت خود کو کوشاں رکھنا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے وہ خالق بہت مہربان ہوتا ہے اور اس بندے کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں دور کر دیتا ہے اور اس کے رزق کا بھی بہتر انتظام فرما دیتا ہے۔ انسان بھی نیت کا کتنا کھوٹا ہے، دنیا پانے کے لیے سمندروں سے لڑ جاتا ہے، اور جہاں خیر کا حکم آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو، اور جو لوگ اس طرح کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت اور اس کو پڑھنے کی فضیلت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ہمت، طاقت اور استطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔